کیوں ادا نہیں کرتے؟ اے محمد میرا قرضہ ادا کرو. اور اس کے بعد اس نے بہت سخت جملہ کہا کہ تم کیا تمہارا پورا خاندان ڈبانے والے ہیں، تمہارا خاندان سب ڈبانے والے لوگ ہیں، لیتے ہیں ڈبا دیتے ہیں. اللہ اکبر. بازو پکڑ کر آپ کے قمیص کو پکڑ کر کھینچنا، صحابہ موجود ہیں، اور قرض کا مطالبہ کرنا اس انداز سے، اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنا. اور بھی روایت میں آتا اس نے اور بھی بڑا سخت کچھ کہا. زید نے، جو کون تھا؟ یہودی، صحابی نہیں ہے، یہودی مسلمان نہیں، تو اس نے سخت کہا. عمر ابن خطاب کو رہا نہیں گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں گھومنے لگی کہ اس کے سر کی طرف دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ روایت میں آتا ہے نبی حضرت عمر ابن خطاب کی دونوں نگاہیں اس کے سر کی طرف گھوم رہی، ادھر سے مارو ادھر سے مارو، کہاں سے مارو. غصہ آ رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت اور یہ جملے قرض کا مطالبہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے کہتے ہیں یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، میں دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں تو کیا بول رہا ہے. میرے سامنے تو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نفسوں سے زیادہ ہمارے نزدیک عزیز ہے، ان کے ساتھ یہ رویہ، یہ بھی حضرت تو کر رہا ہے. اور فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہ اگر مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملامت کرنے کا ڈر نہ ہو تو تیری گردن مار دوں. ان کے روکنے کا ڈر نہ ہو، وہ روکیں گے مجھے، اس لیے میں نہیں مار رہا ہوں، ورنہ میری تلوار تیار ہے تیری گردن مارنے کی، ہاتھ ریڈی ہے، پیسز کر دوں تیرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زیادتی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے بیہیویئر تو کر رہا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں عمر کے ان الفاظ کو سن کر اور ہنس رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر، مجھے اور اس یہودی کو اس سے اچھی چیز کی ضرورت ہے کہ تم یہ مت کہو کہ پکڑ کے اس کو مارو میں، بلکہ ہم دونوں کو ضرورت یہ ہے کہ تم اچھے طریقے سے اس کو سمجھاؤ. مجھ سے یہ کہو تم کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض اس کا ادا کر دیجیے، قصہ ختم کر دیجیے. اور اس سے آپ یہ کہیں اے عمر کہ اے یہودی، تجھ کو اپنا قرض لینے ہے نا تو اچھے طریقے سے مطالبہ کر، اچھے انداز سے پیش آ. یہ تیرا انداز، یہ تیرا رویہ، یہ تیرا بیہیویئر غلط ہے. اس طریقے سے قرض کا مطالبہ نہیں کیا. یہ اس کی ہم کو ضرورت تھی، نہ یہ کہ تم اس طریقے سے جملے کہو کہ اے اللہ کے دشمن، اگر میں چاہوں تو تیری گردن مار دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ڈر نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے. اس کے بعد یعنی تم اچھے طریقے سے ہم دونوں کو سمجھاؤ، مجھے بھی اس کو بھی. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، وہ سمجھانے والے دنیا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم سمجھاؤ کیا ہے نبی محمد دے دیجیے، اس کا قصہ ختم کر دیجیے اس کا. اور اے یہودی، تجھ کو مانگنا ہے تو اچھی طریقے سے اچھے انداز سے مانگ. یہ کیا کپڑا پکڑ کر کھینچ رہا ہے، چادر پکڑ کر کھینچ رہا ہے اور اس طریقے سے سخت الفاظ کہہ رہا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور ان کے خاندان کے بارے میں. نعوذ باللہ من ذلک. اس کے بعد عمر ابن خطاب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اے عمر جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو، اس کا جتنا پیسہ ہے وہ دے دو، اور ساتھ میں 20 صاع تمر کھجور، 20 صاع کھجور بھی اس کو دے دو. یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے. اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی برتی گئی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سخت کچھ برا بلا کہا گیا، اس کے باوجود غصہ نہیں ہوئے بلکہ اس کو خوش کر دیا اور اس کا حق اس کو واپس کر دیا. یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. روایت میں آتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اثر کر گیا اس یہودی پر، زید بن ثعلبہ پر. اس یہودی پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، یہ اچھے اخلاق اثر کر گئے. اس کے بعد چند ہی دنوں میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا. جو کل تک دشمن تھا آج وہ اپنا ہو گیا، پیارا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہو گیا. برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. یہودی آتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. السلام علیکم، معلوم ہے نا السلام یعنی موت، آپ پر موت ہو، اللہ کی طرف سے آپ پر موت آ جائے، آپ ختم ہو جائے. بد دعا کر رہے ہیں، بد دعا کے الفاظ آ کر سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیا اللہ کے رسول، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو غصہ ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ نرم ہو جاؤ، نرمی اختیار کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جواب دے دیا وعلیکم کہہ کر، جیسا کہ بخاری کے الفاظ، بلکہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا وعلیکم. انہوں نے السلام کہا تاکہ لام نہ سمجھ میں آئے اور یہ سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں آپ کے لیے، جبکہ وہ لوگ موت کی بد دعا دے رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دے دیا وعلیکم، تم پر بھی، اگر سلام ہے تو تم پر، سلام ہے تو تم پر. اور وہ تھا صاحب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب
دینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے کہ یہ کیسے بددعا کرتے ہیں, شوہر ہے بھائی, شوہر کو بددعا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ظاہر بات ہے وہ ایک شہیدی بیوی تھی, غصہ آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو اے عائشہ, ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, تمام معاملات میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے. اور تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دے دیا ان لوگوں کا, اے عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دے دیا, میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی, یعنی تم جو میرے لیے کر رہے ہو وعلیکم تم پر بھی وہی چیز. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کا کافروں کے ساتھ, یہود و نصارا کے ساتھ. اسی طریقے سے بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں یہ آیا کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے جادو کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا اثر بھی ہوا جیسا کہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا. حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ اس کا قتل ہو جائے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل کا حکم نہیں دیا, بلکہ وہی کے بعد آپ کو جب خبر ملی کہ آپ کے بالوں میں فلاں جگہ جو ہے اس نے جادو کر کے اس جگہ پتھر کے نیچے کنویں میں اس کو رکھا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس بالوں کی اس گٹھی کو کھول دیا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری طریقے سے اچھے ہو گئے. اور آپ نے فرمایا کہ بس اس نے جو کیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا, اور میرا معاملہ جو میری مرض تھا یا مجھے جو جادو کا اثر تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے دور کر دیا. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ چلنے کے باوجود بھی لبید بن عاصم کا خون بہانے کا یا قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سے بھی بڑا واقعہ برادر اسلام منافقوں کے سردار کا ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول. آپ جانتے ہیں منافقوں نے مدینہ میں کیسی کیسی سازشیں کی, عہدوں کو توڑا, پیمانوں کو توڑا, اور اندر سے اسلام کا کپڑا پہن کر مسلمانوں میں مل کر آمنا کہہ کر ان کے سامنے آمنا, جیسے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں لکھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستهزئون. ایسے خبیث لوگ منافقین, ایک تو باہر کا دشمن ایک اندر کا دشمن. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے ساتھ کیسے تھے؟ منافقین کا سردار جس نے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی تھی, اور پیش تھا تہمت لگانے پر, اس نے وہ آگ جلائی تھی اور جو مدینہ میں پھیل گئی تھی, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف ہوئی, واقعات موجود ہے بخاری کے حدیث میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیف ہوئی, عائشہ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ, ان سب گھر والوں کو جو اچھا گھر تھا مسلمانوں کا, ان سب کو تکلیف ہوئی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اس کے باوجود یہ سردار جب مر جاتا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کا جب انتقال ہوتا ہے یعنی یہ جب مر جاتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانک دیا, اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانک دیا, اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی, اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دیا, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ توبہ کی تقریباً آیت ہے یہ, بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ معافی مانگیے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے یا مت کیجیے. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. آپ کر لیں, لیکن اللہ ان کو معاف کرنے نہیں والا ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ لگائیں. یہودی یہ منافق جو اتنی زیادہ تکلیف دیتا تھا, وہ مر جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق عظیم کردار کی دعوت دیتی ہے یہ چیز. اسی طریقے سے بخاری کی وہ حدیث بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اخلاق کو بتاتی ہے کہ آپ پر تہمت لگائی گئی, صحابہ کے سامنے آپ کو برا بھلا کہا گیا, تہمت لگائی گئی, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا, اور یہ حکم نہیں دیا کہ اے عمر جاؤ اس کی گردن کو مارو. کون ہے یہ اور کیا واقعہ ہے؟ واقعہ بڑا عظیم ہے کیونکہ اس کا تعلق خوارج سے. خوارج کی جو بیج جس نے بوئی تھی وہ تھا عبداللہ بن ذوالخویسرہ, جو ذوالخویسرہ کے نام سے مشہور ہے. بخاری میں پوری اس کی حدیث موجود ہے, اور بہت اہم موضوع ہے یہ. کبھی انشاءاللہ وقت ملے تو اس کو بیان کیا جائے گا, خوارج کون, کیسے, کیا. تو بہرحال خوارج کی بیج جس نے بوئی تھی وہ یہ شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آپ کی مجلس میں حاضر ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جنگ سے واپسی کے بعد, غزوے سے واپسی کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اللہ کے رسول. وہ آتا ہے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ لمبی داڑھی تھی اس کی, اور یہ پیشانی ابھری بھی تھی, کلے اس کے مختلف پوری صفتیں اس کی آئی ہے بخاری کی حدیث میں, لمبی حدیث ہے. وہ آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد, اے محمد انصاف کرو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے, مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, کہتا ہے انصاف کیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں اتق اللہ یا محمد, اے محمد اللہ سے ڈرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں تو پھر کون ڈرتا ہے؟ دوسری روایت بخاری کی، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کس سے توقع کر رہے ہو انصاف کرنے کی؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انصاف کرو۔ عمر ابن خطاب موجود تھے وہاں رضی اللہ عنہ، فرمایا یعنی اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن ماروں۔ اس نے گستاخی کیا، تہمت لگائی کہ انصاف کیجیے، یعنی مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کر رہے مال غنیمت میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حدیث پیش کی، پیشن گوئی فرمائی کہ اس کے پیچھے قوم آنے والی ہے جو ایسے قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو ان سے کم سمجھو گے، وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کے پیچھے تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور قرآن کا اثر، اسی حدیث میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ قرآن کا اثر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، لیکن قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم اپنے پڑھنے کو کم سمجھو گے، نمازیں اتنے تقوی کے ساتھ پڑھیں گے تم سمجھو گے یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ، لیکن دین سے ان کا کوئی دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی، اس کے باوجود قتل کی اجازت نہیں دی، حالانکہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اجازت دے تو مار دو اس کو عمر بن خطاب، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے، اخلاق فاضلہ، معاملہ دیکھیے کیسے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں کہتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نہیں کہتا کہ تم جاؤ اور اس کا قتل کرو۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے جو شروط رکھے گئے اس واقعے کو پڑھ کر دیکھیے، اور خاص طور سے نسائی کی حدیث میں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کیا کچھ نہیں کیا گیا، یعنی کیسی کیسی شرطیں رکھی گئیں، اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ کے اخلاق دیکھیے اور کیسے بلند کردار کے آپ مالک تھے، اس کا اندازہ لگائیں۔ عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم حدیبیہ علاقے کے اس درخت کے نیچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جس درخت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا، الشجرہ، قرآن میں موجود ہے لفظ درخت، جھاڑ، ٹری، تو اس کے نیچے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہوا یہ کہ حضرت علی بھی سامنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ سہیل یہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو مشرکین کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھایا، خط لکھایا پیغام، توحید کا پیغام دینے کے لیے، اور فرمایا کہ اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے کہا کہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ سہیل نے ہاتھ روک دیا، سہیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی کا ہاتھ روک دیا، نسائی میں موجود ہے حدیث، روک کر کہا کہ یہ الرحمن الرحیم کون ہے؟ کیونکہ وہ لوگ الرحمن الرحیم جو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے تو اس کو نہیں مانتے، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارے آپ کے درمیان جو چیز ہے اس کو لکھیے، اللہ بس، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن آپ وہ مت لکھیے، کیا؟ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ روک دیا لکھنے سے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اے علی وہی لکھو، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے، اس نے پھر روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے حضرت علی